بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عابد حسین، کیسے ہیں؟ ریحان احمد، آپ ٹھیک ہیں؟ اصل میں ایک تو بڑی اچھی دھوپ ہے، تو عصر کی نماز کے بعد میں ادھر ہی آ گیا سیدھا گراؤنڈ میں۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں، چونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے اور بچے کھیل رہے ہیں فٹ بال، تو یہ اپنے بینچ پہ میں بیٹھ گیا ہوں۔ آپ کو یہ تو میں نے سوچا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگائی جائے۔ دو تین باتیں ہیں، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اگر تو آواز پہنچ رہی ہے پھر ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے، اوکے اوکے اوکے۔ ارسلان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر مبارک، آپ سب لوگوں کو بھی جمعہ مبارک جی۔ جمعہ تو ہے ہی مبارک، افضل الایام ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں، دیکھیے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ، فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے میں بھی ایسے ہی تھا، آپ بھی ایسے ہی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ابھی آپ ایسے ہی ہوں۔ تو وقت بدل جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو میں ایسے کافی دیر سے ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں، اور مجھے اپنا وہ دور یاد آ رہا ہے جب ہم ہائی اسکول میں گئے 6ٹھی کلاس میں، تو ہر وقت کھیلنے کا دل کرتا تھا، تو اپنا بیٹ وغیرہ لے کے نکل جانا، یا فٹ بال لے کے، اور بعض اوقات ہاکی کھیلتے تھے لکڑیوں کے ساتھ، ہم نے خود ہاکیاں بنائی ہوئی تھی، یا گاؤں میں جیسے گلی ڈنڈا تھا، یا سوئمنگ کا بہت شوق تھا مجھے، تو پتہ چلنا کہ فلاں جگہ پہ کوئی سوئمنگ پول ہے یا پانی کھڑا ہے، پانی کھڑا ہونا چاہیے تھا جس میں بندہ ڈبکی لگا سکے بس، تو میں چھلانگ مار دیتا تھا۔ تو وقت کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے۔ اب ہمارے بچے اس منزل سے گزر رہے ہیں، آپ لوگ بہت سارے اس منزل پہ ہیں۔ ایک وقت آئے گا آپ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے کہ ہم بھی کبھی آپ جتنے تھے، جیسے ہمیں ہمارے والدین بتاتے ہیں، ہم بھی ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی ایسی باتیں کریں گے۔ یہی باتیں چل رہی ہیں نسل در نسل، کوئی نئی بات نہیں آئی۔ زبانیں بدل گئیں، زمان و مکان بدل گیا، انسان وہی رہا، آج بھی انسان وہی ہے، آج بھی آدم آدم ہے، حوا حوا ہے، آج بھی حابیل اور قابیل کی کہانیاں ہیں، آج بھی فساد اسی طریقے سے ہو رہا ہے، کچھ بھی تو نہیں بدل رہا۔ ایک قید خانہ ہے یہ دنیا، اس قید خانے کے اندر بار بار وہی حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دوسری، آج ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتانا ہے مسجد کا، اکثر ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ آج باوجود میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، چونکہ چھٹی تھی تو میں سو رہا تھا، اور جب آنکھ کھلی تو اٹھا
بڑی جلدی جمعہ کی تیاری کی، مسجد کا رخ کیا اور بے اختیار مسکراہٹ بھی آ گئی۔ آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا کبھی ہوا ہو۔ اپنی عادتیں جو ہوتی ہیں نا، انسان کو عادتیں ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو میں جب مسجد میں پہنچا تو خطبہ شروع ہو گیا، عربی والا جو خطبہ کہتے ہیں، آخر میں 2 خطبات۔ تو باہری بہت پیچھے صحن میں ہی ایک جگہ پہ میں بیٹھ گیا دوزانو ہو کے تاکہ خطبہ ختم ہو۔ تو خیر جب امام صاحب نے کہا کہ صفیں درست کر لیجئے، تو اپنی عادت کی وجہ سے، اب مجھے عادت پڑی ہوئی ہے پہلی صف میں جانے کی، کوشش میری ہوتی ہے کہ پہلی صف میں پہنچوں۔ تو آج بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ چونکہ نہ تو دھوپ ذہن میں تھی، نہ واپسی پہ باہر جلدی نکلنے کا کوئی خیال تھا ذہن میں، تو مجھے جگہ ملتی چلی گئی اور میں صفوں کے اندر سے، بالعموم لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر ہی رہیں جنہوں نے جلدی کہیں نکلنا ہوتا ہے، تو میری اس عادت کی وجہ سے وہ جو پروگرس کی عادت ہے گرو کرنے کی، اور یہ نوجوانوں کے لیے ایک لیسن بھی ہے اس میں، تو میں بالکل امام صاحب کے پیچھے پہنچ گیا جناب۔ مجھے ایسے ہی راستہ ملتا چلا گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگلی صفوں میں جانا ہی نہیں چاہتے تھے، تو کہیں نہ کہیں سے راستہ ملتا میں بالکل امام صاحب کے پیچھے، تو میں کافی دیر مسکراتا رہا۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، انسان کو آگے بڑھنے کی امنگ ہو تو راستہ مل جاتا ہے۔ تو پچھلی صفوں میں ویسے ہی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی بیک بینچر نہیں تھا، پھر کسی کی فوتگی ہو جائے تو کبھی بیک بینچر نہیں رہا، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ کسی کی بھی فوتگی ہو، کسی کی شادی ہو، اب تو وہ رواج نہیں رہا، لیکن ہم جس دور کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 90s میں، کسی کی شادی ہوتی تھی گاؤں میں، یا تو ہم سب لوگ نوجوان جو ہوتے تھے وہ شامل ہو جاتے تھے خدمت کرنے والوں میں۔ آج کل تو وہ بیرے وغیرہ کا سسٹم آ گیا، تو ہم خود ہی کھانا سرو کرتے تھے مہمانوں کو بڑھ چڑھ کر۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو اس میں سامان لوڈ کرنا اور اس طرح کے کام سارے، کسی کا مکان بن رہا ہے تو اس میں ہیلپ کرنی، اور کسی کا چھت جو ہے اس پہ لینٹر ڈالا جا رہا ہے تو اس میں مدد کرنی۔ تو یہ یعنی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی عادت ہے، بیک بینچر نہیں رہا زندگی میں۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ہم نے تو گزار دی جتنی گزر گئی الحمدللہ۔ تو اپنے اندر آگے بڑھنے کی امنگ پیدا کریں، پھر زندگی آپ کو راستہ دے دے گی، پھر آپ اگلی صفوں میں پہنچ ہی جائیں گے۔ انسان ہارتا پتہ کب ہے؟ جب وہ آگے بڑھنے کی امنگ سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے دل میں یہ خواہش پیدا رکھیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو موقع ملتا رہے گا۔ اور پھر واسف باصفہ کی بات ہے کہ کتنا کی آگے بڑھ سکیں گے ہم، ایک وقت آنا ہے جب اگلی صف آ جائے گی، تو اس کے بعد تو آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب بھی کتنا کی آگے بڑھیں گے، امام صاحب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے راستہ دے دیتی ہے زندگی ان کو جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے نئی چیز اپنے پاس ایڈ کر لیں اور اس پہ غور کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کافی برائٹنس اس کی تیز کر دی ہے موبائل کی، تاکہ آپ لوگوں کے میسیجز مجھے نظر آ جائیں۔ سجاد نظر آ رہے ہیں، محمد اقبال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے جی، زندگی کے روپ بدل رہے ہیں۔ ایک ہی سٹیج ہے زندگی یا دنیا، اس سٹیج پہ ہم سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، اپنے اپنے مکالمے، اسکرپٹ لکھا ہوا ہے جیسے زندگی کا، اس میں کچھ نیا کرنا ہے۔ کتنا کی نیا کرنا ہے؟ تو اتنی پرفارمنس ہونی چاہیے کہ آپ لوگ نظروں میں آ سکیں۔ خالی ہاتھ جسم کی دنیا میں انسان آیا تھا،
خالی ہاتھ اس جسم کی دنیا سے واپس چلا جائے گا۔ سب کے سب معاملات جو ہے نا وہ شخصیت کے ہیں، کردار کے ہیں۔ باقی جسم نے کیا لیا اور کیا دیا، مٹی سے بنا، مٹی میں مل گیا، بس ختم۔ اس خالی ہاتھ سے خالی ہاتھ آنے اور جانے کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ آیا اور گیا اگر ہوگا، آئے اور چلا جائے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پیدا ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس کیا احساسات تھے، کیا محسوسات تھے، فوت ہوتے ہوئے آپ کے کیا احساسات، کیا محسوسات ہیں، نہ آپ بچپن میں کسی کو بتا سکے، نہ آپ مر کر کسی کو بتا سکیں گے۔ کیا بے بسی کی زندگی ہے نا؟ کبھی کسی بچے سے پوچھیں پتہ نہیں کتنی باتیں کرنا چاہتا ہوگا، کر نہیں سکتا، کیونکہ جس کرۂ ارض پر وہ آیا ہے وہاں پہ اس کو بولنے کے لیے ابھی تھوڑا وقت چاہیے۔ وہ اپنے اظہار کے لیے پہلے آوازیں سنیں گا، لفظ اکٹھے کرے گا، ادراک معنی کے ساتھ جوڑے گا، لفظ کا رشتہ، لفظ اور معنی کا رشتہ جوڑے گا۔ آہستہ 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 جوڑ کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے فقرے بنائے گا، پھر پیراگراف لکھے گا، کہانیاں لکھے گا۔ میت بھی ایسے ہی ہے۔ میت اب کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ کچھ کہہ سکتی ہے، اظہار کرنا چاہتی ہے میت بھی۔ بزرگ بتاتے ہیں میت بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اب کہنے کی عمر ختم ہو گئی۔ بچپن میں وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہے بچہ کہ میں جس دنیا سے آیا ہوں، لوگوں میں رو رہا ہوں کسی وجہ سے، سنو میری بات، لیکن وہ کہہ نہیں پاتا۔ کہنا چاہتا ہے، کہہ نہیں پاتا، روپ بدل جاتا ہے۔ میت بھی بہت کچھ کہنا چاہتی ہے، کہہ نہیں پاتی۔ وہ کہنا چاہتی ہے کہ لوگوں جس جگہ پہ میں پہنچ گئی ہوں، کاش میں تم لوگوں کو بتا سکوں کہ یہاں پہنچنا ہے سب نے۔ اور یہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ لوگ زندگی کے مختلف روپ دیکھا کریں، جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ زندگی کا ہر روپ ہر وقت موجود رہتا ہے آپ کے آس پاس۔ جب آپ بچے ہیں تو کسی لڑکے، کسی جوان، کسی بابے کی زندگی کی کہانی کا ایک حصہ ہیں۔ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی بچہ ہوتا ہے، تو گھوم پھر کے پھر وہی لمحات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ آپ کو کوئی ٹرینڈ کرتا ہے، آپ کسی کو ٹرینڈ کرتے ہیں۔ آپ کے والدین کی زندگی میں جو کمی رہ گئی، انہوں نے کوشش کی آپ کی زندگی میں وہ کمی یا محرومی نہ آئے۔ آپ بڑے ہوتے ہو، آپ کہتے ہو کہ جی ہمیں ہمارے والدین کی طرف سے یہ نہیں ملا، آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ اپنے بچوں کو وہ دے سکو جو آپ کو نہیں ملا، اور یوں کرتے کرتے بعض اوقات ہم حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں، انتہاؤں کو چھونے لگتے ہیں، بہت زیادہ لاڈ بگاڑ سے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار ہمارے والدین نے ٹھیک کیا تھا کہ ہمیں ٹف ٹائم سے گزارا، ہم نے ہاتھ کا چھالا بنا کر غلطی کی۔ اور یہی ہو رہا ہے، کہانیاں یہی ہیں، کوئی نئی کہانی تو ہے نہیں۔ سجاد احمد کی کہانی بھی یہی ہے۔ سجاد احمد کبھی پیدا ہوا، محمد حمزہ پیدا ہو گیا، عثمان ادریس پیدا ہو گیا، مدیہ یعقوب پیدا ہوئی، علی حمزہ پیدا ہو گیا۔ کیا نیا کام کیا تھا؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک میں یہ ملتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی عمر میں بولے تھے۔ بہت چھوٹی عمر میں بھی بچہ پتہ کب بولتا ہے؟ بڑا خوبصورت اشارہ ہے اس میں۔ جب ماں کی عصمت پہ حرف آ رہا ہو، ماں کے کردار پر بات آ رہی ہو، تو پنگوڑے میں عیسیٰ بھی بول اٹھتے ہیں علیہ السلام کہ میں خبردار، میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب دے کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ تو ایک معجزہ ہے، معجزاتی زندگی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، شروع سے آخر تک معجزاتی زندگی ہے۔ معجز، عقل حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ کیا زندگی ہے۔ اس کے علاوہ 99.99% بچے اسی طریقے سے آئے، بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، کہہ نہیں سکے، اور جب لفظ سیکھ لیے تو وہ یاد نہیں رہا کہ کس دنیا سے آئے تھے۔ آہستہ آہستہ جسم کی دنیا کے اثرات آنا شروع ہو گئے، بھول گئے سب جہاں سے آئے تھے۔ جسم بھلا دیتا ہے۔ نصیحت کا لفظ آیا عربی زبان میں۔ یہ جو جسم ہے یہ بھلا دیتا ہے۔ جسم کے دھندے انسان کو بہت ساری باتیں بھلا دیتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ اکثر سوچتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بہت کچھ، بہت اچھا
صبح دم آپ وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے رات کو کیا سوچا تھا. تو اچھی سوچ جو ہی آئے اس کو شیئر کر دیا کریں. میں یہی کرتا ہوں. کوئی اچھی سوچ، کوئی اچھا خیال آپ کے دل میں پہنچے، اترے، تو اس کو بانٹ دیں. بھائی یہ کسی کا نہیں ہوتا، یہ کہیں اور اڑ کے چلا جائے گا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے شاعروں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ شعر میرے اوپر اترا تھا لیکن میں اظہار نہیں کر سکا. یہ غزل مجھے لگتی ہے کہ میں نے لکھی ہے لیکن وہ اس کی نہیں ہوتی. پھر کئی محروم قومیں، پسماندہ قومیں یہ کہتی ہیں کہ یہ آئیڈیا تو ہمارا تھا. یہاں سوشل میڈیا پہ بھی میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں، ایک تو وہ ہے نا ادبی سرقہ کرنے والے لوگ، چور، جو ہماری آپ کی صفوں میں ہر وقت موجود رہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہے، بڑے بڑے پیجز، یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی پروفائلوں کے پاس رہتے ہیں، وہاں سے آئیڈیا لے کر اپنے کانٹینٹ کو، ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی، کانٹینٹ سے وائرل کر دی، بہانے سے لکھ دیا کہ مجھے نہیں پتہ یہ شخص کون ہے لیکن اس کی ویڈیو مجھے بڑی پسند آئی. یہ بھی ایک چالاکیاں ہوتی ہیں. اینی ویز اس طرف نہیں جاتے. زندگی کے روپ بدلتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا، آپ لڑکے ہیں تو آپ سے بڑے لڑکے بھی موجود ہیں. جب آپ بڑے لڑکے ہوتے ہیں تو آپ سے چھوٹے لڑکے بھی موجود ہیں. وہ جو ماں بن بیٹھی ہے عورت، ماں، اس کے سامنے چھوٹی بچیاں موجود ہیں. آدم کو ٹرینڈ کرتا ہے، آدم ہی آدم کی تربیت کرتا ہے، آدم ہی آدم کے لیے نصیحت ہے، آدم ہی آدم کے لیے راستہ ہے، آدم ہی آدم کے لیے منزل ہے، آدم ہی آدم کا نصیب بن رہا ہے، آدم ہی آدم کو نصاب پہنچاتا ہے، آدم ہی زحمت، آدم ہی رحمت، آدم ہی لعنت، آدم ہی دشمن، آدم ہی دوست. سارا کچھ آدمی ہی تو کر رہا ہے. باقی تو ساری ایبسٹریکٹ باتیں ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں. ہر آدم نے ہر دور میں ایبسٹریکٹ باتیں کی ہیں، لیکن جسم کی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے، جب ہم بہت چھوٹے تھے، یہ سامنے جو بلو شرٹ میں ایک نوجوان سکھا رہا ہے، وہ دور تک، حد نظر تک کئی ٹیمیں ہیں. شاید مجھے بھی کبھی جب ہم کھیل رہے تھے فٹ بال یا ہاکی، تو اس وقت بھی 2-4 بزرگ گراؤنڈ میں بیٹھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے. شاید وہ بھی میری طرح باتیں کرتے ہوں، اور میرے بعد بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا. آپ جو سن رہے ہیں یا یہ بچے جو کھیل رہے ہیں، کل کو یہ کسی جگہ بیٹھے ہوں گے. کیا زندگی ہے! کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ اچھل رہا ہے، یہ کود رہا ہے، ٹکریں مار رہا ہے فٹ بال کو یہ نوجوان. زندگی کی شروعات ہے، لڑکپن ہے، نوخیز عمر ہے، ماشاءاللہ، چشم بددور. ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں جائیں کھیلیں کودیں. کہاں سے کہاں تک. کہاں سے کہاں تک. مختصر سی زندگی ہے بیٹے آپ لوگوں کے پاس، اپنے آپ کو منوانے کے لیے. کس کے سامنے منوانا ہے؟ دنیا کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے اپنا لوہا منوایا، آج وہ نظر نہیں آتے. تو جنہوں نے ریکارڈ بریک کیے وہ بھی فوت ہو گئے، وہ بھی بریک ہو گئے. ریکارڈ بنانے والے بھی بریک ہو گئے. پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنانے والے، کانیں کھودنے والے، غاریں بنانے والے، راستے بنانے والے، سرنگیں بنانے والے سب فوت ہو گئے. دریاؤں کو چیر کر پل بنانے والے وہ بھی فوت ہو گئے. خلا میں جانے والے فوت ہو رہے ہیں. ارب پتی، کھرب پتی، جن کی دولت کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ہر دور میں ایک نیا امیر ابھرتا ہے. وہی کہانی انٹرپرنور کی، کسی انٹرپرنور کی کہانی کو لے لو، وہی کہانی ہے انسپریشنل. کتنی مشکلات کا اس نے سامنا کیا ہوگا، کتنے مجاہدے کیے ہوں گے. آپ نے اپنے حصے کی کہانی لکھنی ہے بھائی. دوسروں کی کہانیاں سنانے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کہانیوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں اساتذہ کی بات کو غور سے سنو.
بزرگوں کی باتوں کو غور سے سنو. وہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں جو ان کے دور میں وہ نہیں کر سکے، یا جو کیا اس کا فائدہ ہوا، جو کیا اس کا نقصان ہوا. وہ آپ کو نتائج بتا رہے ہیں. بڑوں کی باتوں کو غور سے سنا کرو. آپ کی زندگی کوئی نویکلی نہیں ہے. وہ جو آپ کو بتا رہا ہے وہ آپ کی عمر میں تھا کبھی، اب وہ واپس نہیں جا سکتا، اس کا وقت گزر چکا ہے. اس کی کامیابی وہ آدم ہے جو اپنے ماضی میں بیٹھے ہوئے آدموں کو کہہ رہا ہے کہ آدم بن جاؤ. کسی کو سمجھایا نہیں گیا ہوگا، کسی کو دیر سے سمجھ میں آیا ہوگا. دیکھیں 3-4 باتیں ہوتی ہیں. ایک بات وہ ہے کہ جو مجھے سمجھ تھی اس وقت مجھے سمجھ تھی، میں نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے. جتنا عمل کیا اتنا فائدہ ہوا ہوگا، جتنا عمل نہیں کیا اتنا نقصان ہوا ہوگا. ایک وہ بات تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں تھی، میری سمجھ میں نہیں تھی. وہ بعد ازاں سمجھ میں آئی جب وہ وقت گزر گیا. تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں جو ابھی اس وقت سے گزر رہے ہیں کہ بابا سن لو، غور سے سن لو. تیسری وہ تھی جو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ہر انسان کی زندگی میں ایک حصہ ہوتا ہے جو ابھی اس کو سمجھ نہیں آیا ہوتا، اور یہی اس کے آگے بڑھنے کی، آدم کے آگے بڑھنے کی ایک وجہ ہے کہ انسانی عقل و شعور ہمہ وقت جستجو میں رہتا ہے. تو ہر عمر کا ایک نیا تجسس ہے، ایک نئی تلاش ہے. میں اپنی عمر کے جس مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں، میری تلاش کسی اور، یعنی وہ جو کبھی میرا سفر تھا منزل بن چکا ہے. جو آپ کو منزل لگتی ہے وہ میرے لیے سفر ہے. تو میں آپ لوگوں کو اس لیے کبھی کبھی یہ گراؤنڈ میں لے آتا ہوں اور بتاتا ہوں، جوڑتا ہوں آپ کو. 50-60 سال کی زندگی ہے، اس میں بھی کرنے کے 20-25 سال ہی ہیں. افیکٹو، پروڈکٹیو، فل آف پیشن، فل آف اسٹرینتھ، فل آف انرجی. 20-25 سال، اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہے آپ کے پاس. یہ جوانی کر گزرو بھائی، کچھ لکھو اپنے حصے کی کہانی. دنیا کے صفحے پر لکھو گے تو دنیا نے فنا ہو جانا ہے. جو کتاب فانی ہے اس میں آپ کی کہانی ہوئی تو فنا ہو جائے گی. باقی کتاب میں اپنی کہانی لکھو، باقی رہے گی. باقی کہانی لکھو، بقا پا جاؤ گے. میں نے بہت سارے راستوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ فنا ہونے والے ہیں. بہت سارے راستوں کو اس لیے چھوڑ دیا کہ فنا ہونے والے ہیں. اچھا کیا یا برا کیا، اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں آپ آئے ہیں تو اس دنیا کی بات نہ کی جائے. اسلام کا سب سے خوبصورت پہلو ہی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مکمل پیکج ہے. یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پیکج ہے. دنیا کی کامیابی کے لیے اس نے دین کو بھیجا ہے، دین والوں کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے. آپ نے دنیا کی کامیابی کس طرح کی چاہنی ہے؟ فنا والی، بقا والی؟ یہ زندگی کے روپ بدل رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک وقت تھا بچے کا بال نہیں تھے، پھر اس کے بال آئے، کنگھی کرنا شروع ہو گیا. بال سیاہ تھے، پھر غیر محسوس طریقے سے پہلا بال سفید ہوتا ہے. پہلا بال، عورت ہو یا مرد ہو. پھر لوگوں کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، پھر دوسرا بال سفید ہوتا ہے. کرتے کرتے سر کے بال، داڑھی یہ سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے، گرے ہو جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک گیا، دوسرا گرا، تیسرا گرا. لاکھ دوائیاں لگا لو، لاکھ کشتے لگا لو، رکتا نہیں. بالکل انسان الی ارذل العمر، اسی طرف لوٹ جاتا ہے. بابے دیکھو نا، بابے جو ہوتے ہیں، بہت بابے 90 پلس ہو جائیں وہ بچے ہی ہو جاتے ہیں. اگین وہیں پہ مڑ جاتا ہے انسان. بچپن میں بھی اس کو ماں باپ اٹھاتے تھے، اب اس کو اولاد اٹھاتی ہے. بچپن میں بھی اس کی روٹی نرم کر کے کھلانی پڑتی تھی، بزرگوں کو بھی نرم کر کے کھلانی پڑتی ہے. سخت چیز بچے بھی نہیں ہضم کر سکتے، بابے سے بھی ہضم نہیں ہوتی.
اللہ کیا ہے زندگی، کیا ہے روپ بدل رہے ہیں۔ تو آپ کے حصے میں جو بچپن اور بڑھاپے کو تو چھوڑ دیں، ایک آنے کا زمانہ ہے، ایک جانے کا زمانہ ہے۔ رہنے کا زمانہ یہ ہے جوانی جس میں آپ گزر رہے ہو۔ کسی ڈرانے والے کے ڈر میں مت آیا کریں جو ما سوا اللہ ہے۔ آپ کے حصے کی زندگی آپ نے جینی ہے۔ آپ کے حصے کا اکثر اشارہ کرتا ہوں پھر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھو، بس آسمان پہ فوکس کر رہا ہوں، کہیں پہ نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کسی قوم کا، کسی بندے کا، کسی امیر کبیر کا، کسی انٹرپرنور کا؟ نہیں ہے، بلینک چیک ہے یہ۔ اپنے حصے کا نام لکھو نا بھائی، اپنا نام لکھ لو بھائی۔ یہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے، کسی نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، مہلت ختم ہو گئی ہے؟ نہ، اپنے حصے کی زندگی جیو بھائی۔ یا حی یا قیوم، جیو اپنے حصے کی زندگی، جیو 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 اپنے حصے کی زندگی جیو، اور اس طرح جیو کہ آپ کی زندگی کو دیکھ کر زندگی آشش کر اٹھے۔ مایوسی کاہے کی، پریشانی کس بات کی، ڈر کس بات کا؟ سدا رہنا ہے یہاں پہ نہیں، آنا جانا ہم ڈسکس کر چکے۔ مسبب الاسباب اللہ، کارساز اللہ، دمساز اللہ، رحمان الرحیم اللہ، رؤوف الرحیم اللہ، غفور الودود اللہ، سمیع علیم اللہ، بصیر اللہ، لطیف اللہ، خبیر اللہ۔ ڈر کس بات کا؟ رب العالمین بھی وہ ہے، ڈر کس بات کا؟ وہ آپ کو پالنے سے انکاری نہیں ہے، وہ تو کافروں کو پالنے سے انکاری نہیں ہے، دہریوں کو بھی پال رہا ہے، پتھر میں پلتے ہوئے کیڑوں کو پالتا ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو پالتا ہے، سمندروں کی مچھلیوں کو پال رہا ہے، خشکی کے جانوروں کو پالتا ہے۔ انسان کو کیوں نہیں پالے گا؟ وہ تو خلیفہ ہے اس کا۔ آپ کم از کم اپنے دور میں اپنے حصے کے آدم کو درست کر لو۔ بھائی ہو تو بھائیوں کو درست کر لو، بہنوں کو درست کر لو، ماں باپ بن کر اولاد کے لیے کچھ ایسا انتظام کر جاؤ کہ اولاد کو بہتر امکانات ملے۔ استاد ہو تو اپنے طلبہ و طالبات کو زندگی کی وہ روشنی دے دو، ان کے اوپر جبر نہ کرو کہ جبر آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ جبر سے وہ آپ کی بات تو مان لیں گے، اپنے آپ کو منوا نہیں سکیں گے۔ جن قوموں پہ، جن افراد پہ جبر ہوتا ہے وہ خوف اور ڈر کے عالم میں مانتے چلے جاتے ہیں لیکن منوا نہیں سکتے۔ غریب قوموں کے اوپر بڑے جبر ہوتے ہیں، حکمرانوں کے جبر سے لے کے نیچے انتظامیہ تک کا جبر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا جہاں عدل و انصاف کا نظام جس قدر کمزور ہوتا ہے وہاں پہ اسی قدر زیادہ آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے عدل و انصاف کو فروغ ہو۔ انہیں پتہ ہے کہ کرائم رک نہیں سکتا، چونکہ کرائم جہاں سے پیدا ہو رہا ہے وہ نظام نہیں بدل رہے، تو ہر مرتبہ ایک نیا ادارہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے۔ اب یہ پولیس کا نام ہو گیا، اب یہ فلاں ادارہ آ گیا، اب یہ فلاں ادارہ آ گیا، اب یہ فلاں ادارہ آ گیا، تو بھرتیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، کرائم بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کرائم کو روکنے کے لیے عدل و انصاف کا نظام آگے آئے گا۔ نظام درست ہو گیا تو غلط لوگ مارے جائیں گے، اس لیے نظام کو بھی ویسا ہی رکھا جاتا ہے، اور پھر اس نظام کی حفاظت کے لیے مختلف انتظامات کر دیے جاتے ہیں۔ شاید آپ لوگ سمجھ جاؤ میں نے کیا کہا ہے، آج نہیں تو کل سمجھ جاؤ گے۔ آپ ذرا سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں، اگر ساری دنیا کے لوگ تندرست ہو جائیں تو ڈاکٹر بیچارے کیا کریں؟ یہ میرے طلبہ و طالبات جو ہیں یہ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر جو بن گئے ہیں، جرم ہی ختم ہو جائے تو پولیس بھی گئی، جیل خانہ جات بھی گئے، اور اگر جرم نہ ہوا تو وکیل بیچارے کیا کریں گے؟ یہ جو میرے ایڈوکیٹ سن رہے ہیں یہ کیا کریں گے؟ جج صاحبان کیا کریں گے؟ عدالتیں کیا کریں گی؟ تو یہ رہے گا ساتھ،
یہ رہے گا۔ جہنم اسی لیے ہے نا کہ جہنمی ہیں، کوئی جہنمی نہ ہو تو جہنم کا تصور ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی قبرستانوں میں جایا کریں، میں یہاں جاتا ہوں اسلام آباد کے مختلف قبرستانوں میں، دیکھتا ہوں بڑے بڑے ڈائریکٹر، جنرل، جج، اساتذہ، صوفی، درویش اپنے اپنے حصے کی کہانی لکھ کے جا چکے، جو لکھا انہوں نے اب وہ بھگت رہے ہیں۔ آپ کی زندگی ابھی چل رہی ہے، کامیابی لکھو اس کے اوپر۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے حصے کے آدم کو مہکائیں، اس کو سجائیں، اور اگر آپ بزرگ ہو گئے ہیں تو جو آپ کے حصے میں آئے ہیں آدم، آپ کی اولاد کی صورت میں، اس کے لیے بہتری پیدا کریں۔ دوسروں کے لیے راستہ بچھانے والے بھی منزلوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو انصاف نہیں مل سکا، دوسروں کے لیے کوشش کر جاؤ۔ دوسروں کے لیے کوشش کر جانے والے بھی انہی برکتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ یہی کرتے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ لڑکی اور لڑکے کو باشعور ہونا چاہیے کہ بالعموم جوانیوں کی شادیاں ہیں، اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ شادی کیوں ہو رہی ہے۔ شادی کا صرف ایک ہی پرپس ذہن میں رہ جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ کے سوچا ہی نہیں جاتا، ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی ہماری فیملیوں میں۔ ہونی چاہیے، اسکولوں کالجوں میں ڈسکشن ہونی چاہیے، اوپن سیمینار ہونے چاہیے، اس کے اوپر مذاکرے ہونے چاہیے، ہم بدل جائیں گے، یقین مانیے۔ میں یہی کوشش کر رہا ہوں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک دوسرے کا انٹرویو کرنا چاہیے، ماں باپ کو اسی طرح کی باتیں کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون کامل شخصیت ہے۔ مکمل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا آج کے زمانے میں، بہتری کس میں ہے، ہم آہنگی کہاں پہ ہے۔ اگر ہم نے میاں بیوی نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو یہ فیکٹری چونکہ نہیں بدل رہی، لہٰذا اس میں سے ہر سال وہی بچے اسی مزاج کے پیدا ہوں گے جو پہلے سے پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا تعلیمی نظام نہ تبدیل کیا تو جو 40 سال پہلے آپ کو کالجوں میں نظر آتی تھی پروڈکشن، وہی آج بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرتے، چونکہ وہاں پہ نظام تبدیل نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں یہی المیہ ہے۔ 4 سال ہونے کو ہیں اس موجودہ حکومت کو بھی۔ یہ کہتے ہیں کہ تقریروں کو سن کے ہم مطمئن ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تقریریں اپوزیشن میں بہت سنی ہے، یقین مانیے شیئر بھی کی ہیں اور اس کی واہ واہ بھی کی ہے کہ ایسی تقریریں پہلے کبھی کسی نے نہیں کی۔ 4 سال ہونے کو ہیں، اب ہم تقریر نہیں سننا چاہتے، معلومات میں اضافہ بھی نہیں چاہتے، سکون میں اضافہ چاہتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے۔ مشیر درمیان میں آ بیٹھے ہیں، اوپر خبر پہنچا رہے ہیں سب اچھا ہے، سب اچھا نہیں ہے بھائی، لوگ بے سکون ہیں۔ خود ہی معیار سیٹ کیا تھا، ان معیارات کے مطابق کام نہیں نظر آ رہا، کسی کو نظر نہیں آ رہا، تو کیا ہوگا؟ پھر وہی اپوزیشن سر پہ آ جائے گی۔ ہمیشہ یہی تو ہوا ہے اس نظام میں، نیا کیا ہوا؟ میں نے آپ کو کیا کہا تھا جب یہ حکومت شروع ہوئی؟ ایک احتساب کے ارد گرد گھومے گی ساری کہانی، باقی سب جھوٹ ہے۔ باقی کہانیاں تو مشرف صاحب کے زمانے میں تھوڑی کہانیاں سنی تھی آپ نے؟ مجھے بتائیے، ڈیجٹس ایک سے ایک بڑھ کر ماہر معاشیات، مائکرو میکرو اکنامکس کی باتیں کرتا تھا، ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا ہو گیا۔ کہانیوں سے، تقریروں سے اب پیٹ نہیں بھرتا قوم کا۔ اور وہ لوگ جو آخر دم تک ساتھ جڑے رہے، سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ جنہیں پتہ تھا کہ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے انفلیشن کے حوالے سے، انہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ایسے ایسے نئے نئے شوشے جن کی ابھی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تمبوڑیاں دے کھڑکنے بھی چھیڑ دیتے ہیں، جن کی قطن کوئی ضرورت نہیں۔ سٹرکچرل چینج کرو بھائی، کوئی نظام کو بدل دو بھائی۔ آخر میں بے بسی کے ساتھ رو کے کہ جی پہلی حکومت تھی، 5 سال اور دیں پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کوئی بندہ نہیں آپ کے اوپر بلیو کرنے چاہ رہا، مجھے تو نہیں لگتا کم از کم۔ ہاں شروع کر دو اب، یہ بات بیٹھا ہوا ہوں سامنے اسلام آباد میں، بند کر دو میرا یہ فاروق حسین شاہ نام ہے میرا، روک لو۔
اپوزیشن میں تقریریں اچھی لگتی ہیں، کوئی تو بڑا کام، کسی کرپٹ کا احتساب تو نظر آتا، کم از کم ان کا احتساب۔ اور میں آپ کو اپوزیشن کی بھی ذرا کرتوت سنا دوں۔ سننے میں آیا ہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے۔ میں تو آپ کو میں نے بتایا میرا تو گھریلو اعتبار سے ان کے ساتھ میری نسبت ہے سیاسی طور پر، لیکن میں سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے کہ وہ آ جائیں گے تو کیا وہ بھول جائیں گے؟ یہی تو ہوا ہے، یہی بدقسمتی ہے۔ اگر وہ گناہگار نہیں، وہ مجرم نہیں، تو بھائی ان کو کٹارے میں کھڑا کرنا ہوگا نا پھر، جنہوں نے ان کو زیرو بنا دیا، جنہوں نے ان کو کھینچ کے اتار کے پھینکا، وہ بھی چھپے رہتے ہیں، یہ بھی چھپے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں نے اس لیے درمیان میں یہ کچھ آگے نہ چاہتے ہوئے بھی، میں بڑی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں کہ اسی وجہ سے پاکستان کے حالات نہیں بدل رہے، کہ ہم جو بدلنے کا کام ہے وہ بدلتے نہیں، پارٹیاں بدل رہے ہیں بس، نظام نہیں بدل رہے۔ نظام وہی ہے، لہٰذا حالات بھی وہی رہیں گے۔ جن جن باتوں کے خلاف موجودہ حکومت نے ذہن سازی کی تھی، وہ ساری باتیں ان کے دور میں کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہی میں نے آپ کو بتایا تھا بدمعاش رویے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور میں آپ کو پتہ ہے میں تو اذان دیتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں جہاں کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو اس طرح کی کسی نسبت کے ساتھ نہیں جوڑتا کہ پھر انسان کی مجبوری ہوتی ہے کہ میں فلاں سیاسی جماعت کا ہوں، لہٰذا میں نے اس کے گوبر کو بھی حلوہ ثابت کر کے چھوڑنا ہے۔ میں نے اس لیے اپنے آپ کو تنگ نسبتوں کے ساتھ رکھا ہی نہیں کبھی۔ میری نسبت اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد یہ وطن عزیز پاکستان اور وطن عزیز کے تمام ادارے میری نسبت ہیں۔ میں اس لیے ان نسبتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہ محدود تنگ مقامی خداؤں کا، مقامی دیوتاؤں کا میں ماننے والا نہیں ہوں۔ میں ایک اللہ معبود وحدہ لا شریک، اس کا ماننے والا ہوں۔ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، سچ کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ تو پرانی حکومتیں بھی کرتی تھی اس طرح، یہ سڑکیں، یہ پل، یہ فلاں لنگر خانے، یہ فلاں، یہ تو سارے کام ملک ریاض صاحب بھی کر رہے تھے۔ کوئی نیا کام کیا ہے؟ نیا کام اس وقت ہوتا ہے جب نوجوانوں کو نیاپن محسوس ہوگا، ان کی شخصیت بدل جائے گی، ان کے اندر زندگی کی امنگ پیدا ہوگی۔ صرف تقریریں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس وقت یہ کیپٹل آف پاکستان، یہ ابھی کل کی بات ہے، میری مجھ تک خبر پہنچی، کل اساتذہ پارلیمنٹ کے سامنے جمع تھے۔ کسی میڈیا ہاؤس میں خبر سنی ہے آپ نے کوئی؟ کیونکہ بیک جنبش قلب ایک آرڈیننس بنا ہے اور اس میں اساتذہ کو بھی وہاں سے اٹھا کے ایک میئر کے سپرد کر دیا ہے۔ اب اساتذہ کے حلقے میں شنید ہے کہ یہ فلاں سیاسی بندہ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے ان چکروں میں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو سب سے شریف طبقہ ہے ان کو، وہ اساتذہ ہیں، یہ وہ اساتذہ ہیں جو معماران قوم ہیں۔ آپ ان کو اعتماد میں لیں، آپ ان کو بٹھائیں، ان کی باڈیز بنی ہوئی ہیں، آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ آرڈیننس بھی میری نظر سے گزرا ہے، کافی صفحات ہیں، لمبے چوڑے لوکل آرڈیننس اسلام آباد کے حوالے سے، اس میں صرف 3 لائنیں لکھی ہیں، نہ اس کی کوئی وضاحت ہے۔ بس وہ صدر محترم کے پاس گیا، انہوں نے سائن کر دیے، نیچے ایک لائن لکھتے ہیں اور ادھر سے نظام کو ادھر کر دیتے ہیں۔ یہی تو بدبختی ہے۔ نئی حکومت آئے گی، 2 لائنیں لکھے گی، نظام کو پھر ادھر کر دے گی۔ کیا کریں گے؟ ہمیشہ جبر۔ کل میں جامعہ جا رہا تھا یونیورسٹی لیکچر کے لیے، تو راستے میں وہ جو سڑکیں صاف نہیں کرتی وہ گاڑیاں، وہ نیچے چل رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں دھند پڑ گئی ایک دم سے، سڑک کے اوپر ڈسٹ ہے۔ یہ جو NIH NARC وغیرہ کا روڈ جو ہے نا بنی گالا والی سائڈ پہ، شاید کسی بادشاہ نے گزرنا ہو۔ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب سکول کالجز کھل گئے ہیں، دفاتر کھل گئے ہیں۔ میرے دل سے ایک ہوک اٹھی کہ یہ کوئی مہذب ملک ہوتا تو اس تمام محکمے کو الٹا لٹکا دیتا کہ یہ کام قومیں، مہذب قومیں اس وقت کرتی ہیں جب لوگ سڑکوں پر نہیں ہوتے، رات کے وقت صبح و دم گاڑیاں گزر رہی ہیں، گرد و غبار کا طوفان اٹھا ہوا ہے، چونکہ گاڑی گزر رہی ہے سرکاری طور پر، کسی صاحب نے گزرنا ہوگا۔ میں اس لیے کڑتا ہوں کہ یہ رویے ہم کب بدلیں گے؟
یہ آگے بڑھنے والے رویے نہیں ہیں. یہ تو وہی کام ہے جو پہلے بھی ہو رہا تھا. نیا کام کیا ہوا ہے؟ نیا کام اس وقت ہوگا جب یہ لتر پریڈ ختم ہو جائے گی, جب یہ اس طرح کا یہ بازار گرم ہوتے ہیں جو رشوت کے, یہ ختم ہو جائیں گے, پھر زندگی بدلتی ہے. میں پھر آپ کو یہ بچے دکھاتا ہوں. پھر آپ ان کو اگر وہی ماحول ملا جو ہمیں ملا تھا تو ان کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ہمارا نکلا ہے. تو ان کو تو کم از کم نیا ماحول دو نا بھائی اسکولوں میں. اب آپ سمجھ گئے میرا درد کیا ہے. مجھے کسی سیاستدان کے ساتھ یا کسی پیر صاحب کے ساتھ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ ذاتی طور پر تو کوئی رنجش کبھی ہوئی نہیں. میں کوئی کسی مسند پہ تھوڑا ہی فائز ہوں. میں اس لیے تمام موضوعات پر کوشش کرتا ہوں اپنی ان پٹ دینے کی کہ شاید کبھی تو سمجھ جائیں کہ جو کرنے والے کام تھے سب سے بڑے کام. ہمیں کسی اپوزیشن کی اس میں تقریر کے دوران یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اساتذہ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. ہر جگہ پر ہر دھرنے میں یہی سمجھایا گیا کہ ملک کو لوٹ کر کھا گئے لوگ, اور جن کو کہا گیا کہ وہ لوٹ کر کھا گئے وہ تو آج بھی اسی طرح ہی ہیں, خوش باش ہیں, دندناتے پھرتے ہیں. متاثر کون ہو رہا ہے؟ استاد متاثر ہو گئے, کیونکہ یہ سب سے غریب طبقہ ہے. ان کو ایک دو لائنیں لکھ کر ادھر سے ادھر کرنا آسان ہے. ان کی سنوائی کو نہیں, چونکہ ان کو سیاست آتی کو نہیں. نہ بیچارے یہ گالیاں دے سکتے ہیں, نہ یہ بیچارے سڑکوں پہ نعرے مار سکتے ہیں, نہ ان کی کوئی سیاسی نسبت ہے. ان کی تو وطن سے نسبت ہے, معماران قوم ہے. تو خاک یہ تعمیر کریں گے قوم کی. جن اساتذہ کو حکمران وقت اعتماد میں نہیں لے رہے, مجھے بتائیے وہ اساتذہ ان کا کیا اخلاقی نفسیاتی رہ جائے گا ان کے ساتھ بکار. ایک چھوٹا سا کیپٹل آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا. دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بینچ جب لگا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کی تعریف کی. یہ بھی دکھاتا ہوں. یہ ڈسٹ بن لگے, سننے والوں نے سنا, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. وہ حمزہ شفقات ہیں, وہ یہاں کے کمشنر, وہ کیا ہیں, وہ نوجوان محنت کر رہے ہیں. اس نے پہنچ جاتا ہے, وہ دکانوں پہ پہنچتے ہیں غیر معیاری چیزوں کی. ایک آدھ بندے کے کرنے سے نہیں ہوگا نا, اسٹرکچرل چینج ہمیں چاہیے. کیوں میں تلخ ہو جاتا ہوں اتنا؟ یہ سورج دیکھیے جو غروب ہو رہا ہے, یہ بھی ایک روپ ہے زندگی کا. ہر روز غروب ہوتا ہے, ہر روز طلوع ہوتا ہے. یہ ہے جانا, اور صبح میں آپ کو دکھاتا ہوں جب وہ آتا ہے, وہ بھی آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے. یہ بزرگی ہے اس کی. اب یہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا. جب بابے اس طرح پہنچ جاتے ہیں نا, مائیاں اور بابے, تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا. ڈوبے گا ہی ڈوبے گا بھائی. میں سوچ رہا تھا, یقین مانے میرا چونکہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق رہا ہے, کہ یار سکولوں کے اندر رویے بدلنا شروع ہو جائیں. یقین مانیے کوئی رویہ نہیں بدل رہا, بلکہ وہی کام پہلے والے ہونا شروع ہوئے ہیں, اس سے بھی بدتر ہو گئے ہیں. اب مجھے بتائیے, وہ جو سنجیدہ طبقات تھے, میں نے جناب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہر اچھی بات کی تعریف کی ہمیشہ. میں یہی کرتا ہوں. میں کوئی سیاسی شتونگڑیوں کی طرح وہ نہیں کہ بس گالی دینا فرض ہے. نہیں, جہاں تعریف بنتی ہے تعریف کرو, جہاں تنقید بنتی ہے تنقید کرو. مغرب کا وقت ہونے کو ہے جی. کیا ٹائم ہوا؟ کاشف بھائی السلام علیکم. اور کیا جی, دیکھیں ذہن کی تبدیلی ذہن تک رہتی ہے. ذہن بدل جائے تو پھر عمل کو بدلنا چاہیے. اگر باتیں بہت اچھی ہوں, حالات و واقعات اچھے نہ ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. دیکھیں نا, مجھے اگر میرے ہی وطن کے وزیر اعظم اقتدار میں آ کر بھی 4 سال کے بعد بھی یہ بتائیں کہ فلاں بھی ملک کو لوٹ کے کھا گیا اور فلاں بھی ملک کو لوٹ کے کھا گیا, تو میں سوچ میں گم ہوں کہ پھر کون سا ایسا عہدہ ہے جو ان لوٹنے والوں کا احتساب کرے گا. تو اگر عدلیہ نہیں کرنا ہے تو یہ نظام عدل کس نے بنایا تھا؟ یا پھر جج صاحبان جو معزز عدلیہ کے جج صاحبان ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ حکومت بنا لیں,
کہ وکیلوں نے پاکستان بنایا تھا، وکیلوں نے خواب دیکھا تھا، وکیل ہی بچائیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، ویسے بھی آج کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسٹرکچرل چینج جب تک نہیں ہوگی، جب تک طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں واقعہ ہی کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور جب تک یہ جھوٹے الزامات کا کھیل بند نہیں ہو جاتا، جب تک ہم جھوٹ بول بول کے ایک دوسرے کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے سے توبہ نہیں کر لیتے، اس ملک کا نظام نہیں بدل سکتا۔ ہمارے لیے یہ حالات وہی رہیں گے، چونکہ یہ آپس میں سنجیدہ نہیں ہوتے جب الزام تراشی کرتے ہیں۔ جو نیچے عوام ہے وہ سنجیدہ ہو کر سنتے ہیں اور ووٹ ٹوٹنے اور جوڑنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عملی طور پر میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں، فیس بک کی دنیا سے نکل کے کبھی اپنی حقیقتوں کو دیکھا کرو، آپ کے اپنے مقامی سطح پر علاقے میں ہو کیا رہا ہے۔ مقامی طور پر وہی گند ہے، وہی ناانصافی ہے۔ میں تو سکولوں کو دیکھ رہا ہوں غور سے، سرکاری سکولوں کو۔ جس دن سرکاری سکولوں سے ایسے بیچ نکلنا شروع ہو گئے جنہوں نے معاشرے کے اندر ہم سے بہتر کام کیا، تو میں کہوں گا حالات بہتر ہو گئے۔ ہمارے دور میں بھی وہی سسٹم چل رہا تھا۔ اگر آج کہ کالج کا نوجوان کالج سے نکلے، اب تو سب سے زیادہ جو خطرے کی بات ہے تربیت کی، کہ آج کے نوجوانوں کا میں دیکھتا ہوں اساتذہ کے ساتھ اتنا بھی تعلق نہیں رہا جتنا ہمارا تعلق تھا اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ۔ ادب کا کہاں کمی آ گئی کہ آپ دن رات جھوٹ بول بول کے، گالیاں دے دے کے بچوں کو آپ نے ٹرینڈ کیا ہے سیاسی جلسوں میں۔ اب وہ سارے کے سارے نوجوان جن کو آپ نے وہاں پہنچا دیا تھا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، نہیں ہو رہا۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں یار خبر آئے ہمیں، سب صبح اٹھیں کہ فلاں کرپٹ پکڑا گیا ہے اور اس کے اتنے خزانے جو ہے نا وہ جمع ہو گئے ہیں ملک کی قومی خزانے میں، اور وہ جو پیسہ ریکور کیا ہے وہ فلاں ملک کے لگ رہا ہے۔ غیر محسوس طریقے سے وہ جو زیرو کر دیے گئے تھے وہ ہیرو بن رہے ہیں، اور جن کو ہیرو بنایا گیا تھا وہ زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام لگانے والوں اور جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کے علاوہ کوئی تیسری قوت ہے جو یہی کھیل کھیلتی آ رہی ہے، چونکہ کھیل ایک جیسا ہے، کھیل ایک جیسا ہے جو ہمیشہ دہرایا جا رہا ہے۔ ہم نے آج بھی ذہنیت بدلی نہیں کی۔ جب ذہنیت بدلی نہیں کریں گے تو قسمت کیسے بدلی ہوگی؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، شاید یہی کہتی ہے جی۔ چل پڑتے ہیں آہستہ آہستہ، چونکہ اب مغرب ہے اور مغرب مسجد میں ادا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ میرے اور آپ کے جتنے رشتہ دار ننہال ددھیال سسرال میں سے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہمیں اس وطن سے علمی، عملی، نفسیاتی، نظریاتی، فکری، روحانی طور پر پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زندگی کے روپ ہیں جی، پل پل بدل رہے ہیں، پل پل بدلتی زندگی، پل پل بدلتے روپ، کبھی چھاؤں کبھی دھوپ۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری آواز کتنی کی سمجھ میں آئی ہے یا درد کتنا کی سمجھ میں آیا ہے۔ مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ دیکھیں، ہم نے موجودہ حکمرانوں کے ساتھ لاڈ کیا۔ اب لاڈ کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ لاڈ سے بندہ بگڑ جائے، سختی بھی اتنی کریں گے اور ضرور کریں گے، کیونکہ یہی حکم ہے ہمیں۔ جب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر احتساب نہ ہوا، یہ اس برے طریقے سے اگر ایمانداری سے الیکشن ہوا یا گئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ انہوں نے جو معیار بنائے تھے ان معیارات کے مطابق کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، کم از کم نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے نظر آئے گا تو میں سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں۔ غیر معیاری کام اور غیر ضروری کاموں کے اندر دخل دینا شروع کر دیا۔ جس کی ضرورت نہیں تھی وہ کام کر رہے ہیں، جس کی ضرورت تھی وہ کام نہیں ہو رہے۔ یا تو ان کے بس کا روگ نہیں، یا ملی بھگت ہے، اور اگر ان کے بس کا روگ نہیں تو پھر مجھے بتائیے کس کو لے کے آئیں۔ فوج کو بھی دیکھ چکے ہیں، نواز شریف صاحب کو دیکھ چکے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے،
یہ بات میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو میں ایج دیتا ہوں کسی وجہ سے، تنقید بھی بڑی کرتا ہوں، لیکن ان کے دور میں بہت سارے اچھے کام ہوتے ہیں شخصی آزادی کے حوالے سے. تو پھر کیا خیال ہے زرداری صاحب کو لے آئیں دوبارہ؟ یا حی یا قیوم. لو جی سڑک پار کرنے کا زمانہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ قیادت کل معلوم لک. اللہم صلی علی محمد. یہاں ٹریفک زیادہ ہے جی. یہ جا رہے ہیں بائکیا. اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ قیادت کل معلوم لک. السلام علیکم. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے.